حضرت داؤد علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم خلیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے نائب تھے۔ روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد اور نیلی آنکھوں اور تھوڑے بالوں اور پاک صاف دل رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے معجزات نازل فرمائے اور آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جس کو زبور کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی اب قوم لوگ ایسی کون سا گناہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب ان پر نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے عرصہ تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی ہی نسل کے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سبز و شاداب باغات، ہر طرف پانی، ہریالی، ہر چیز ان کو موجود تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم نوازی کر رکھی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی میں مبتلا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت داؤد کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور جہاں سے پھر اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کو حرام قرار دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آیا کرتی تھی اور خود کنارے پر آ جاتی، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی اور پکڑنا بھی مشکل ہوتا۔ ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اور اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ صرف ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر اپنے اپنے گھروں میں بڑے بڑے حوض بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود بخود نالیوں میں بہہ کر حوض میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ اگلے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ شیطان کی یہ ترغیب انہیں بڑی اچھی لگی اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہوتی۔ یہ قوم شیطان کے اس ہیلے پر کام تو کرنے لگے، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں جب سمندر سے نکل کر حوضوں میں آ گئی تو مطلب شکار ہی ہوا نا، اور شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ شکار حرام قرار دیا تھا۔ اس کام کے نتیجے میں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ ایسے تھے جو اس بات کو گناہ سمجھتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے دور رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کا منع بھی نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عنقریب عذاب دینا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش و نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، انہیں کھاتے بھی اور بیچتے بھی۔ پیارے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد موجود تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن نالیوں کے ذریعے شکار کیا کرتے۔
اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ افراد ایمان لانے والے نہ تھے اور باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ جو لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 افراد تھے اور دوسری طرف ایمان لانے والے افراد۔ حضرت داؤد نے اپنی قوم کے افراد کو بہت سمجھایا، لیکن یہ نافرمان لوگ ایمان نہ لائے اور نافرمانی پر ڈٹے رہے، شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ اب یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیوں گھروں سے باہر نہیں نکلے، لوگ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر بندر بن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ دروازہ کھول کر ان گھروں میں داخل ہوئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زاروں قطار روتے۔ وہ نہ تو کچھ بول سکتے تھے نہ کچھ بتا سکتے تھے۔ اللہ کے نافرمان بندر بن جانے والے افراد کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس کے بعد یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ بھی 3 دن کے اندر۔ جو لوگ ان کو اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کی بندروں کی جو نسل ہے، ان میں سے کوئی بندر حضرت داؤد علیہ السلام کے ان 12,000 بندروں میں سے ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ بندر کیا ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یہ ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے تھے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔